حضرت سعید ابن مسیب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اسے اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں، وہ دفن کر کے واپس جانے والوں کے جوتوں کی آوازیں سن رہا ہوتا ہے۔ فرشتے اس سے پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرشتے اس سے کہتے ہیں، اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق تجھے ان سوالوں کے جواب میں ثابت قدم رکھا ہے اور تو نے ٹھیک ٹھیک جواب دیے ہیں، اب آرام سے سوتا رہے۔ اور جب کسی کافر یا منافق کو دفن کر دیا جاتا ہے، دو فرشتے اس سے آ کر پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے؟ وہ ہر ایک کے جواب میں کہتا ہے، مجھے معلوم نہیں۔ فرشتے اس سے کہتے ہیں، اچھا تجھے معلوم نہیں؟ پھر لوہے کا ہتھوڑا اتنی زور سے اس کے سر پر مارتے ہیں جس کی آواز انسان اور جنات کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، عمر اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب قبر میں منکر نکیر تمہارے پاس آئیں گے، جن کے جسم کا رنگ سیاہی مائل نیلا ہوگا، جن کے بڑے بڑے دانت منہ سے باہر نکلے ہوں گے، سیاہ بال زمین تک بکھرے ہوں گے، ان کی آواز بادل کی گرج کی طرح خوفناک اور ڈراؤنی ہوگی، آنکھوں میں چمکنے والی بجلی کی سی تیز روشنی ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کیا اس وقت میری حالت یہی ہوگی جو آج ہے اور میری موجودہ عقل ہوش و حواس میں بھی اسی طرح ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، یعنی ہر چیز بحالت موجودہ قائم ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا، پھر میں آپ کی دعا سے انشاءاللہ ان سے نمٹ لوں گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر کو اللہ کی توفیق و ہدایت حاصل ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے منہ سے موت کے وقت ایسی خوفناک آوازیں نکلتی ہیں کہ اگر کوئی انسان اسے سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ انسان کے علاوہ ہر مخلوق اسے سنتی ہے، اور جب اسے قبر کی طرف لے جایا جاتا ہے، اس وقت نیک انسان کہتا ہے، مجھے جلدی لے چلو، کاش تمہیں معلوم ہوتا مجھے کتنی اچھی جگہ لے کر جا رہے ہو، پھر تم اتنی دیر نہ کرتے۔ اور اگر مرنے والا فاسق و فاجر یا بدعمل انسان ہے تو وہ کہتا ہے، تم کیوں اتنی جلدی مجھے وہاں لیے جا رہے ہو، کاش تمہیں معلوم ہوتا تم مجھے کس ہلاکت کے گھڑے میں پھینکنے جا رہے ہو، اور اتنی جلدی نہ کرتے۔ جب اچھے اعمال والے انسان کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، سیاہی مائل نیلی رنگت والے دو فرشتے منکر نکیر میت کے سرہانے کی طرف سے آتے ہیں، نماز ان کے سامنے آڑ بن کر کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، تم ادھر سے اس کے پاس نہیں جا سکتے۔ اسی قبر کے ڈر سے یہ شخص رات بھر نماز میں گزار دیتا تھا۔ پھر وہ اس کے قدموں کی طرف سے آئیں گے، وہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک اور فرما برداری راستہ روک کر کھڑی ہو جائے گی۔ پھر دائیں جانب سے آئیں گے تو صدقہ ان کا راستہ روک لے گا، بائیں طرف سے آئیں گے تو روزہ فرشتوں کو آگے نہ بڑھنے دے گا اور کہے گا، یہ یہاں آرام سے سونے کے لیے ہی تو گرمیوں کی شدت میں روزہ رکھ کر بھوک و پیاس برداشت کرتا تھا۔ آخر اسے نرمی سے اس طرح بیدار کیا جائے گا جیسے کسی سونے والے کو نیند سے جگایا جاتا ہے، اور فرشتے اس طرح اس سے پوچھیں گے کہ تیرا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے اس موت کے بعد کی حالت کے متعلق بہت کچھ بتا دیا ہے؟ وہ پوچھے گا، کون؟ فرشتے کہیں گے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے جواب میں وہ کہے گا، اشہد ان رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں وہ اللہ کے رسول ہیں۔ فرشتے اس سے کہیں گے، تو نے ایمان کی حالت میں زندگی گزاری اور ایمان کی حالت میں تجھے موت آئی، پھر اس کی قبر وسیع کر دی جاتی ہے اور اللہ اپنے منشا کے مطابق اس پر مہربانیاں اور نوازشیں کرتا ہے۔ ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں وہ ہمیں گناہوں سے بچائے اور اچھے اعمال کی توفیق دے، ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب فرمایا کرتے تھے۔